أنا مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور هذا الكون إن هو أظلما أنا مسلم. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی، کبھی بھی فرض نماز مت چھوڑنا، کبھی بھی فرض نماز نہ چھوڑنا. ان قتلت او حرقت، چاہے تجھے کاٹ دیا جائے، تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے. سبحان اللہ، ہم ایک اسائنمنٹ کی وجہ سے یا ایک پیپر کی وجہ سے، سبحان اللہ، یہ تو میں بڑی چیزیں بتا رہا ہوں. سم ٹائمز اٹس بیکاز آف واٹس ایپ اینڈ فیس بک اینڈ یوٹیوب. جیسے یوٹیوب کی ویڈیو ختم ہوتی ہے میں نماز پڑھتا ہوں، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو کہہ رہے ہیں کہ چاہے تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلایا جا رہا ہو، لیکن کبھی فرض نماز نہ چھوڑنا. تو المداومۃ علی الفرائض. پھر ایک اور چیز آپ کو میں بتلاتا ہوں. عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، جانتے ہیں آپ یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی جو نابینا تھے، اور ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا بھی تھا. یہ اپنے 3 عذر لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں. یہ مسلم شریف میں یہ 3 عذر بیان ہوئے ہیں، اور آ کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، انی رجل ضریر البصر شاسع الدار ولیس لی قائد یلائمنی الی المسجد. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا شخص ہوں، میرا گھر مسجد سے فاصلے پر ہے، اور مجھے گھر سے مسجد لانے والا بھی کوئی نہیں. کیا میرے لیے اجازت ہے کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تسمع النداء، کہ تمہیں اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ فرمایا جی اللہ کے رسول، آواز تو سنائی دیتی ہے. فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز ادا کرنی ہے. چوتھا عذر لے کر کے پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے گھر اور مسجد کے درمیان میں درخت ہیں، جھاڑیاں ہیں، میں نابینا شخص ہوں. گھر سے نماز کے لیے نکلوں، مسجد کے لیے نکلوں، راستے میں کسی درخت، کسی جھاڑی کے ساتھ الجھ جاؤں، کسی درخت کے ساتھ لگ کر گر جاؤں، اپنا نقصان کروا لوں. اے اللہ کے رسول، کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تسمع النداء، کیا اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جھوٹ تو بولا نہیں، اور نہ ہی ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ بولنے کی تربیت کی تھی. فرمایا جی آواز تو سنائی دیتی ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مسجد میں آ کے نماز ادا کرنی ہے. 5واں عذر لے کر کے پھر بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے ہیں کہ میرا گھر مسجد سے فاصلے پر ہے، اور اس وقت مدینہ کے اندر جنگلی جانور، درندے، بھیڑیے ہوا کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، میں نابینا شخص ہوں. اللہ کے رسول، میں گھر سے نماز کے لیے، مسجد کے لیے نکلوں، راستے میں کسی جانور کا شکار ہو جاؤں، کسی جانور کی خوراک، کسی درندے کا حملہ ہو جائے مجھ پر. اللہ کے رسول، میں نابینا شخص ہوں، میرا نقصان ہو جائے گا. کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، آتی تو ہے. فرمایا پھر تو نے مسجد میں آ کے نماز ادا کرنی ہے. پھر 6واں عذر لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے ہیں، اور دیکھیے تکلم کا انداز. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، انا کما ترانی، اے اللہ کے رسول، میں ایسے ہوں جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. مطلب کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. اللہ کے رسول میں نبینا شخص ہوں، گھر مسجد سے دور ہے،
بوڑھا ہو گیا ہوں، ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، چہرے پر رنکلز پڑ گئے ہیں، اللہ کے رسول کیا میرے لیے اجازت نہیں کہ میں مسجد میں نہ نماز ادا کروں، گھر میں ادا کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تسمع حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کیا تم حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا آوازہ سنتے ہو؟ فرمایا جی اللہ کے رسول سنتا تو ہوں۔ فرمایا پھر تمہارے لیے نماز مسجد میں ہے، گھر میں ادا نہیں کر سکتے۔ اور سبحان اللہ، ہم ہلکا سا کانٹا چبھ جائے ہمارے پاؤں میں تو ہم کہتے ہیں کہ آج گھر میں نماز ادا کر لیتے ہیں، مسجد نہیں جاتے۔ چھینک آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری طبیعت خراب ہو گئی ہے، آج مسجد نہیں جاتے، گھر میں نماز ادا کر لیتے ہیں۔ چھ عذر لے کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، نابینے ہیں، گھر مسجد سے دور ہے، گھر سے مسجد لانے والا کوئی نہیں، راستے میں درخت اور جھاڑیاں ہیں، جانور درندے بھیڑیے ہیں، اور خود بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی مکرم جو رحمت للعالمین ہے، انہوں نے یہ اجازت نہ دی کہ نماز گھر میں ادا کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز کا معاملہ ہے ہی اتنا سنگین۔ سبحان اللہ۔ اور ہم اب خود بتائیے ذرا مجھے کہ ہم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کون سا ایسا 7واں عذر لے کر کے ہم اللہ کے سامنے جائیں گے کہ جس کی وجہ سے ہم نماز مسجد میں نہیں بلکہ گھر میں ادا کرتے رہے۔ یہ نماز کا معاملہ یہ بڑا سنگین معاملہ ہے، اور یہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ مسلم هل تعرفون المسلم أنا نور